وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ مساجد کو ویران کرنے والے کون ہیں؟ ان آیات میں جو کہا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس شخص نے منع کیا کہ مسجد میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے یا اس کو خراب اور برباد کرنے کی، ویران کرنے کی کوشش کی، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس شخص کو، رکاوٹیں پیدا کرنے والے کو، خرابی کرنے والے کو، مسلمانوں کو اذیت دینے والے کو، نمازیوں کو اذیت دینے والے کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے، مدینہ سے چلے، مکہ آئے اور ارادہ یہ تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں، وہاں پہ عمرہ کریں، طواف کریں، لیکن حدیبیہ کے مقام پہ آ کے رستہ روک دیا گیا، مکے والوں نے آپ کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا۔ لمبی بات ہے، سارا واقعہ، پھر وہاں پہ صلح نامہ تحریر ہوا، ایک معاہدہ کیا گیا، اس کی بنا پر آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فتح دی۔ اس مقام پر آپ نے فرمایا ما کان احد یصد عن ھذا البیت، اس گھر سے کسی کو روکا نہیں جائے گا، یہ گھر تو اتنا عظیم ہے۔ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى قَاتِلَ أَبِيهِ وَأَخِيهِ، کہ اگر کوئی بندہ اپنے باپ کے یا بھائی کے قاتل کو بھی سامنے دیکھے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ سامنے باپ کا قاتل آ گیا بیت اللہ میں، بھائی کا قاتل آ گیا، فرمایا اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اتنا احترام اللہ کے گھر کا، اور یہ بیت اللہ نہیں، مسجد کا بھی اتنا احترام ہے۔ مسجد میں بھی ایسا ہے، مسجد میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ لاٹھی اٹھا کے، تلوار اٹھا کے، پستول اٹھا کے کسی کو مارنا شروع کر دیں۔ بعض اوقات افسوس ہوتا ہے، پکے نمازی، ریگولر نمازی اس بات پہ لڑتے ہیں کہ یہاں میری کرسی پڑی ہوئی تھی، تم نے اپنی کرسی کو رکھی ہے، میری کرسی پہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ خاص کر بابے جو نماز نہیں پڑھ کرسیوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، وہ زیادہ رولا ڈالتے ہیں۔ ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہمیں مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشات ہم نے اپنی دفن کرنی ہے، ان کو چھوڑنا ہے، خیال ہی نہیں آتا۔ 1 منٹ میں لڑائی کر دیں گے۔ ایک بندہ اپنی ٹوپی یا رومال رکھ کے وضو کرنے گیا ہے، ایک اجنبی آیا، اس نے تھوڑا سا ادھر کر کے وہ یا وہاں پہ کھڑا ہو گیا، یا اس کا کہیں ہاتھ لگ گیا، ٹوپی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی، اس بات پہ لڑ پڑے۔ مسجد میں گئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گئے جنت خریدنے کے لیے، اس منڈی میں جنت خریدنے گئے اور لڑکے واپس آ گئے۔ بھائی تم اپنا کام کرو، کس کام پہ لگ گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ کسی کو فکری، فقہی، لسانی، گروہی اختلاف کی بنیاد پر مسجد سے نہیں روکا جا سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیا کون سی چیز مانے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو عذاب نہ دے، کیوں سزا نہ دے جو اللہ کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے گھر آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں؟ ان کے لیے تو سزا ہے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے
عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو ویران کرنے والے، آباد نہ کرنے والے یا آباد نہ کرنے دینے والے کون ہیں؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرک جو ہیں وہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، اور وہ مشرک شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو اپنے کفر کی خود گواہی دینے والے ہیں، جن کو پتہ ہے، اپنے عمل کے ذریعے بتلا رہے ہیں ہم کافر ہیں۔ کافر اور مشرک اللہ کے گھر کو تو آباد نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ روکنے کی اور ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد اگلے سال، دوسرا سال جب ہوا نا 9 ہجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، الا خبردار، لا یحجن بعد العام مشرک، آج کے بعد یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کر سکے گا، ولا یطوفن بالبیت عریان، اور کوئی ننگا طواف نہیں کر سکے گا۔ کتنے بڑے بڑے ظالم یہاں پہ آئے، اللہ تیرا کرم ہے تو اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے۔ اللہ کے گھر میں لوگوں نے بت بھی رکھے اور ننگے طواف بھی کرتے تھے، ان کی بھی تو عقل ہوگی نا، وہ بھی تو کہتے ہو کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، شاعر بھی ہوں گے، ادیب بھی ہوں گے۔ مکے والے بڑے شاعر تھے، بڑی سیانی سیانی باتیں کرتے تھے، ننگے طواف بھی کر لیتے تھے۔ اور آج بھی جب کوئی بدعتی بدعت کرتا ہے، جب کوئی خرافی خرافات کرتا ہے، جب کوئی رسومات کا رسم ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ بھئی اگر تمہیں پتا ہوتا تو پھر سنت کی مخالفت کرتے، اگر تمہیں پتا ہوتا توحید کی مخالفت کرتے۔ اگر تم نے توحید و سنت کی مخالفت کی، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، مشرک نجس ہے، پلید ہے، یہ آج کے بعد، اس سال کے بعد اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں داخل ہو سکیں گے۔